نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد۔ ناظرین کرام، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پروگرام اہل بیت اور توحید کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام گزار ہوں۔ پچھلے ہفتے پروگرام میں ہم نے سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات میں سے 88 یعنی 88واں خطبہ جو ہے اس کو منتخب کیا تھا، اور مولا کائنات کے فرامین جو کہ قرآن مجید کی تفسیر ہیں، تشریح ہیں، توضیح ہیں، وہ اتنے فصیح و بلیغ ہیں کہ 1 گھنٹے کے پروگرام میں ہم بمشکل 18 نکات میں سے 7 نکات پہ گفتگو کر سکیں، اور پروگرامز کا یہ سلسلہ اسی غرض و غایت یہ ہے کہ دیکھنے اور سننے والوں کو بتایا جا سکے کہ جو بہتان، جو تہمت اہل تشیع پہ لگائی جاتی ہے کہ اہل تشیع سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں، تو یہ سوچا گیا کہ فرامین قرآن مجید اور فرامین سرکار امیر المومنین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور اکثر پروگرامز میں آپ کی خدمت میں ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک تھیوری کا نام ہے، ایک کتاب جو الکتاب ہے، الہامی کتابوں کی سب سے مفصل اور سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ اس کے بعد کسی کتاب کا نازل ہونا نہیں لکھا گیا، یہ آخری کتاب ہے، اور اس کتاب میں جو پروردگار عالم نے اپنی توحید کے بارے میں ارشاد فرمایا اور جس کا تعارف اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کرایا، بین ہی سرکار ختمی مرتبت جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 جانشینوں نے جس طریقے سے توحید کا تعارف کرایا، کائنات میں کوئی اس طرح سے تعارف نہیں کرا سکتا۔ تمام کائنات کے مفکر، محققین اور اسکالرز، اوصیاء، اولیاء اس بات پہ متفق ہیں کہ جو فصاحت اور بلاغت سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین میں ہے، اس ایسپیکٹ سے کہ جو قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم قرآن مجید کے ہیں، ان کی جس طرح سے تشریح اور توضیح سرکار امیر کائنات نے کی ہے، شاید ہی کوئی کر سکے۔ تو سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ خدا نے ہر ایک کے لیے روزی معین کر رکھی ہے، اور فرشتگان عرش کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، اور فرشتوں کو بارش پہ مامور کر دیا، کسی کو فصلیں پکانے پہ مامور کر دیا، کسی کو پھولوں کو مہکانے پہ مامور کر دیا، کسی کو ہوائیں چلانے پہ مامور کر دیا، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک کے عمل اور کردار کو اس طرح سے معین کیا کہ ہر انسان کا عمل اور کردار جو ہے وہ پروردگار عالم کے مشاہدے میں ہے۔ ہر وقت ہر انسان جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروردگار کی بالکل دانش میں ہے، اور وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا عمل اور کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج کا انسان جو سائنسی ترقی کی بدولت سگریٹ نوشی میں ضائع شدہ سانسوں تک کا شمار کر لیتا ہے، انہی سانسوں کا تمام تر ریکارڈ جو ہے، شمار جو ہے، وہ پروردگار عالم کے پاس ہے۔
پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ کسی یا کس زیرو نے اس کائنات میں کتنے سانس لینے، یعنی سانسوں کا تانا بانا جو منتج ہوتا ہے زندگی پر، وہ پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ کس زیرو نے اس کائنات میں کتنے سانس لینے ہیں۔ وہ ایسا حساب جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار امیر کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اس پروردگار عالم نے کرامت الکاتبین کو معین کر رکھا ہے کہ ہر انسان کے نیک اور بد اعمال کا حساب رکھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو عبد خدا ہے، جو ولی خدا ہے، جو وصی رسول اعظم ہے، جس کو میں اور آپ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے طور پہ جانتے ہیں۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ بہتان اور تہمت باندھنے سے پہلے ذرا دیکھ تو لیجئے، بغض کی اینک اتار کے دیکھ تو لیجئے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ہستی جن کا نام نامی سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ رب العزت کی ربوبیت میں کس طرح سے لرز جاتے ہیں، عبادات کرتے ہوئے ان پہ کس قسم کا لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ حمد پروردگار میں کس طرح سے منہمک ہو جاتے ہیں، سجدے کس طرح سے ادا کرتے ہیں، رکوع کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ وہ ہستی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ واحد ہستی کائنات ارضی میں صرف سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تعصب کو، بغض کو، عناد کو دور کر کے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھا جائے، سمجھا جائے اور جانچا جائے۔ لیکن انسٹیڈ کہ وہ اس کو جانچیں، پرکھیں، دیکھیں، ابھی آج ہی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کسی صاحب نے فون کر کے تو کہا کہ جی پچھلے 1200 سال سے ہر ایک صدی کے بعد ایک امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے، یعنی ایک امام مہدی وجود میں آتا ہے۔ اب سوال کرنے والے سے جو اینکر تھے انہوں نے پوچھا جی آپ نے یہ کہاں سے سنا اور کہاں سے دیکھا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک سلائیڈ شو دیکھا۔ اب ایسے عقل مندوں کی کمی تو نہیں ہے دنیا میں کہ جو ایک سلائیڈ شو ایک انسان نے بنائی ہے، آج کے دور کے انسان نے بنائی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کو وہ قبول کر لے اور کہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک امام مہدی وجود میں آتے ہیں، اور اس طرح سے پچھلے 1200 سال میں 12 امام مہدی آ چکے ہیں۔ تو سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے وجود کو کس طرح سے تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم قرآن سے بھی گائیڈنس لیتے ہیں اور نہج البلاغہ سے بھی گائیڈنس لیتے ہیں، اور ہمیں دونوں میں مماثلت دکھائی دیتی ہے کہ خدا نظر نہ آنے کے باوجود ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر امر پہ اس کا قبضہ ہے، ہر کام جو دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے اس کی منشا اور اس کی رضا کے بغیر نہیں ظہور پذیر ہو سکتا۔ یہ تمام امور ہمیں سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ملتے ہیں، جو کہ بالکل عین مطابق قرآن مجید کی آیات کے ہیں۔ تو ایسی ہستی، ایسی بزرگ ہستی، ایسی اعلیٰ و عرفہ ہستی اس کائنات میں آئی، اور ہم نے ان کے علوم سے حاصل کیا؟ بدقسمتی کہ علوم کا سرچشمہ، علوم کا خزانہ جس ہستی کے پاس تھا،
جو زمین و آسمان اور خلاؤں اور سمندروں اور زمین کی پنہائیوں کو علم اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، وہ کہنے کے مجبور ہو گئے کہ مجھ سے نہ تو ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا کوئی حسرت جو آپ کی نہ پوری ہو سکی ہو وہ آپ بیان کریں، تو آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی حسرت رہی کہ میں جتنا جانتا تھا مجھ سے کسی نے اتنا پوچھا نہیں، اور جتنا میں دے سکتا تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یہ دو جملے سرکار امیر کائنات کے، ان پہ قربان ہو جاؤں کہ پوری کائنات کے علم کو اور پوری کائنات کے امور کو سمیٹ کے دو جملوں میں رکھ دیا کہ نہ تو کسی نے اتنا مانگا کہ میں اس کو دے سکتا، نہ کسی نے اتنے سوال کیے کہ میں ان کو کچھ بتا سکتا۔ سوال کیے تو یہ کیے کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں، سوال کیے کرنے والوں نے تو یہ پوچھا بکرے کے بال کتنے ہیں، سوال کرنے والوں نے پوچھا تو یہ کہا کہ جو انسانی فضلہ ہے اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کا سائنسدان جو ہے وہ ان کو ایبسرڈ کہے گا، دانشور ان کو ایبسرڈ کویشچنز کرے گا۔ ایک ایسی ہستی جو زمین و آسمان اور پوری کائنات کے علوم پہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اس سے یہ سوال کرنے ذات خود اپنی اور اپنے علم کی تصحیح کرنے کے برابر ہے۔ سوال کرنے والوں نے اپنی طرف سے تو تصحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے تصحیح اصل میں اپنے آپ کی اپنے علم کی اپنے علمی قحط کی ایسے سوال کر کے۔ تو ان پروگرامز کا جو مقصد اور معنویت ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر اپنے برادران کو اور ایسے لوگ جن کی اینک کا نمبر ابھی بغض سے باہر نہیں نکلا، انات سے باہر نہیں نکلا، دشمنی اہل بیت سے نہیں نکلا، وہ آئیں وہ سوال کریں، وہ پوچھیں کہ قرآن مجید کی تشریح و توضیح اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بہتر کس نے کی، یا بہتر کو چھوڑیے ان کے علاوہ کس نے کی۔ قرآن مجید اور اہل بیت کی تعلیمات منطبق ہیں۔ قرآن مجید کو چھپا لیجئے اور اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھ لیجئے، ان میں مکمل مماثلت ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم سے فیض یاب ہوتی، اور فیض یاب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتی۔ اسی سلسلے میں پروردگار عالم کی شان اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے سرکار امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چوری چھپی حرکتوں اور سینے میں چھپی قدورتوں کو جاننے والا ہے۔ ایسی قدورتیں، ایسی دشمنیاں، ایسے بغض، ایسے اناد جو کوئی چھپا کے بیٹھا ہوا اپنے سینے میں ظاہر نہیں کر رہا، وہ پروردگار اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ جو حرکتیں ظاہر نہیں ہوتی وہ چھپ کے حرکتیں کرتے ہیں، پروردگار عالم کو ان کا بھی ادراک ہے اور دسترس ہے اس پر۔ وہ سینے میں چھپی ہوئی نیتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ سرکار امیر کائنات ارشاد فرما رہے ہیں۔ وسعت پروردگار، دسترس پروردگار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سینے میں چھپی ہوئی قدورتوں کو بھی جانتا ہے، جو نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو صلبوں میں، ان کے ٹھکانوں اور شکم میں، ان کے سونپے جانے والی جگہوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس ذی روح نے کس کی صلب سے کس کے رحم میں منتقل ہونا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں پہ
ماؤں کی پاکیزگی اور پاک دامنی جو ہے اس کا پروردگار نے رازداری رکھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس روح کو، کس ذی روح کو کس کے صلب سے کس کے رحم میں منتقل کرنا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کی قدرت اور اس کے اقتدار